السلام علیکم ورحمۃ اللہ خواتین و ناظرین، جیسا کہ آپ کا علم ہے، ہمارے قائد محترم ملت سلفیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ساجد امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسی، وہ کل بروز ہفتہ تقریباً صبح 11 بجے کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علم کے ایک مرقع تھے، آپ علمی حیثیت کے ایک لیول تھے، عملی طور پر ایک لیول رکھتے تھے۔ تو ہمارے پاس ڈاکٹر نثار مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ تعالی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ حضرت امیر صاحب رحمہ اللہ کی کیا خصوصیات تھیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وہ 1992 سے ساجد میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1992 سے لے کے آن ورڈ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر رہے ہیں۔ ٹھیک، 1992 سے لے کر اب تک، یعنی علامہ صاحب کی شہادت 1986 میں، سوری 1986 میں، ہاں جی، تو یہ علامہ صاحب کے بعد میں امیر 1992 میں یہ بنے ہیں۔ تو اس کے ظاہر ہے اتنا عرصہ قیادت میں رہنا، اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبیاں دی ہوئی ہیں تو پھر ہوتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی خوبیاں دی ہوئی تھی۔ 3 خوبیاں جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی جو ہے نا 3۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ انہیں شغف بہت زیادہ تھا، سبحان اللہ، اور 86 سال کی عمر تک وہ قرآن کریم زبانی سناتے رہے ہیں۔ اللہ، اور سفر کے دوران بھی جو دوست ان کے ساتھ سفر کرتے تھے نا قاری صاحب، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ قرآن زیادہ پڑھتے تھے۔ سبحان، دیکھیں بڑھاپے میں انسان کو ویسے بھی نسیان کے مسئلے ہوتے ہیں، نسیان کے مسئلے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پکے قراء کرام جو ہے نا، وہ جب 50 پلس یا 60 پلس ہوتے ہیں تو ان کے حافظے پہ اثر پڑتا ہے اور ان کی گریپ کمزور ہوتی ہے، تجربے میں آتا ہے نا یہ، بالکل ایسا۔ ہم نے بڑے بڑے باعمل بھی دیکھے، پڑھنے والے بھی دیکھے، لیکن یہ میں کہتا ہوں یہ خوبی اور ان پر خاص اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ بھی حافظ ہیں، میں بھی حافظ ہوں، ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو ہمارے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو، اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمیں ہر اس بیماری سے بچائے، اس آفت سے بچائے کہ جس سے ہمارا قرآن بالکل کی یادداشت ہماری کمزور ہو۔ یہ تو میں اس حوالے سے انہیں بڑا آئیڈیل سمجھتا ہوں، اور میں بڑی مجلسوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور یہی شاید وجہ بھی ہے کہ قرآن سے ان کا تعلق بڑا تھا، اللہ نے ان کو عروج دیے رکھا، بے شک یہ قرآن کریم کی برکات ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کریم کی بدولت اللہ لوگوں کو، قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز جو مجھے ان کی سب سے زیادہ کہہ لیں پسندیدہ ترین چیز ہے، قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف، کہ اتنی مصروفیات اور سیاسی مذہبی معاملات اور سارے، لیکن ان کا قرآن ماہ رمضان میں قرآن کریم سنانے کا اہتمام ایک بڑا ایک اعلیٰ عمل ہے۔ اور دوسری ان کی جو اپروچ ہے نا وہ بڑی معتدلانہ تھی، اعتدال پسند۔ جب کرائسس آئے نا، جب علامہ احسان اللہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد جماعت کو ایک معتدل سوچ دے کے کہ سارے معاملات کو ساتھ لے کے چلنا، اور ایسے ہنگامے نہ کھڑے کرنا، ملک کے لیے معاملات نہ پیدا کرنا، یہ ان کی ایک معتدل سوچ، یہ بھی بڑی آئیڈیل ہے، اور اس کو سبھی پسند کرتے ہیں کہ اعتدال پسند سوچ، بڑی سلجھی ہوئی گفتگو، مختصر کلام۔ اور ظاہر ہے ان کی تعلیمی کیریئر میں نے کل ہی پڑھا تفصیل سے، اتنی زیادہ مطلب مختلف فیلڈز میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اور یعنی بہت بڑے ایک عالم تھے، دینی دنیاوی لحاظ سے تجربہ کار بھی تھے، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی اور وزڈم بھی بڑی عطا کی ہوئی، ماشاءاللہ۔ تو یہ دوسری ان کی جو ہے نا خوبی۔ اور تیسری ظاہر ان کا کردار ہے، اتنی سیاسی کہہ لیں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، معاملات آئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسے کیسز سامنے اس طرح نہیں آئے کہ جی یہ فلاں انہوں نے ایسے کیا، یعنی با کردار، اللہ کردار رہے ہیں۔ تو یہ تینوں خوبیاں، اس کے علاوہ وہ خوبیوں کا مرقع تھے، یہ بڑی نمایاں۔ قرآن کریم کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت، اعتدال پسند سوچ جو ملک کے لیے اور تمام علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور تیسرا اعلیٰ کردار ہونا۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جناب میں چلے گئے ہوئے ہیں، ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بحیثیت انسان ظاہر ہے معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، بحیثیت انسان ان میں خطائیاں غلطیاں ہوں گی،
اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کل بھی جب میں ان کا دیکھ رہا تھا تو ایک طرح کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک خلا بڑا جماعت میں آ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین، شہداء، صالحین کی صفوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔